کہ اگر آپ روزانہ صرف 3 ہفتے تک یعنی 21 دن تک صرف 30 منٹ کے لیے تیز چہل قدمی کرتے ہیں، برسک واک کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے جسم میں پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں اور تیسرے ہفتے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یہ کوئی موٹیویشنل بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں آپ کے جسم کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آج سے ہی واک شروع کر سکتے ہیں اور نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ آپ کے جسم کے اندر واقعی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ فرق آپ کو واضح نظر آئے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ برسک واک ہوتی کیا ہے۔ تو برسک واک کہتے ہیں جب آپ تیز قدموں سے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ تیز قدموں سے چلیں تو آپ کے چلنے کی وجہ سے آپ کا سانس تھوڑا سا پھولنا شروع ہو جائے، آپ کے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو جائے۔ اب میں اسے مزید آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ برسک واک کر رہے ہوں گے تو آپ چلتے ہوئے بات تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ آرام سے گانا نہیں گا سکتے۔ اس کا مطلب ہے آپ برسک واک کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان تبدیلیوں کی جو کہ آپ کو برسک واک کرنے سے ان 3 ہفتوں کے اندر محسوس ہوں گی۔ برسک واک کے پہلے ہفتے میں جسم خود کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پہلے ہفتے میں آپ کو کوئی بڑی تبدیلی تو اپنے اندر محسوس نہیں ہوگی، لیکن جسم کے اندر چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا موڈ اچھا رہنے لگتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سٹریس لیول نیچے آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ذہنی دباؤ اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے، واک کے بعد ہلکا سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ واک کرنے سے دماغ کی طرف جو خون کی روانی ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور کچھ ہارمون ہوتے ہیں جیسے انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں جس سے آپ پرسکون محسوس کرتے ہیں، موڈ اچھا رہتا ہے، خوش رہتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، جنہیں اینزائٹی ہوتی ہے، جنہیں سٹریس زیادہ ہوتا ہے، تو آپ لمبی واک کیا کریں، یہ ٹیبلٹ سے زیادہ بہتر کام کرتی ہے۔ جیسے آپ روڈ میں چلتے ہوئے سامنے سے آنے والے شخص کو دیکھتے ہیں اور وہ چند لمحوں کے لیے آپ کے پاس آ کر گزر جاتا ہے، اسی طرح سے یہ سٹریس اور ڈپریشن بھی چند لمحوں میں ایک لمبی واک کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ برسک واک کے پہلے ہفتے میں ہی ہاضمہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پیٹ میں جو بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اسپیشلی کھانے کے بعد جو ایک فیل آتی ہے کہ آپ کو ایک بلوٹنگ ہو رہی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ کی کانسٹیپیشن گیس بہتر ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو دن کے اختتام پہ جو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس پہ واضح طور پہ کمی آنے لگتی ہے۔ برسک واک کے دوسرے ہفتے میں تبدیلی آپ کو واضح محسوس ہونے لگے گی۔ دوسرے ہفتے میں آپ خود محسوس کریں گے کہ جسم اب اس کا عادی ہو چکا ہے۔ اس ہفتے میں واک کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا، جسم میں طاقت اور برداشت پہلے سے بہتر ہو جائے گی، روزمرہ کے کام میں جو آپ کو تھکاوٹ ہوتی تھی اس میں کمی آ جائے گی۔ اسی طرح سے آپ کے جسم میں انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی، آپ کا شوگر کنٹرول بہتر ہو جائے گا، ہائی بلڈ پریشر نارمل رہنے لگے گا۔ آج سے 5 سال پہلے میں خود ہائی بلڈ پریشر کی دوائی کھاتا تھا، لیکن اب میں کوئی دوائی استعمال نہیں کرتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ لمبی واک کرتے ہیں تو ایک تو آپ کا اسٹریس لیول نیچے آتا ہے، اس سے بھی بلڈ پریشر نیچے جاتا ہے، پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں نائٹرک آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے اور نائٹرک آکسائڈ ویزو ڈائلیٹر کا کام کرتا ہے، آپ کی نسوں کو چوڑا کرتا ہے، وائڈ کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب سے میں کشمیر میں آیا ہوں میں بہت سارے کام اور بھی کرتا ہوں۔ یہاں پہ میں لکڑیاں بھی کاٹتا ہوں، چند دن پہلے سنو فال ہوئی تو میں نے برف بھی پھینکی، پہاڑ بھی چڑھتا ہوں، تو اس میں ایک بڑا رول جو میرے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ہے وہ برسک واک کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی نیند بہتر ہونے لگے گی، پلس آپ صبح اٹھنے پہ بہت فریش محسوس کریں گے۔ اور تیسرا ہفتہ برسک واک کا آتے ہی آپ کو اپنے اندر فرق محسوس نہیں بلکہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔